الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ درود پاک نہ پڑھے تو اس کا مطلب کہ وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے بہت ہی محترم دوستوں، بھائیوں، علماء اکرام، ہمیں اللہ رب العزت نے اس دنیا فانی میں کسی مقصد کے لیے بھیجا ہے، لیکن ہم وہ مقصد بھول کر دنیا کی عیاشیوں میں، اس کی روشنیوں میں گم ہو گئے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو زکریا تیمی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، خلیفہ سلیمان بن عبد المالک مسجد حرم شریف میں موجود تھے کہ ان کے پاس ایک پتھر لایا گیا جس پر کچھ تحریر تھا۔ انہیں اس کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، لہٰذا انہوں نے کسی ایسے شخص کو بلوایا اور کہا کہ اس کو پڑھے۔ چنانچہ مشہور تابعی بزرگ حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لائے اور اسے پڑھا۔ اس پر لکھا تھا، اے ابن آدم، اگر تو اپنی موت کے قریب ہونے کو جان لے تو لمبی لمبی امیدوں سے کنارہ کشی اختیار کر کے اپنے نیک عمل میں زیادتی کا سامان کرے، اور جو حرص اور لالچ اور دنیا کمانے کی تدابیریں تم نے کی ہیں اس کو کم کر دے۔ یاد رکھ، اگر تیرا قدم پھسل گیا تو روز قیامت تجھے ندامت کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ تیرے تمام اہل و عیال سب تجھ سے بیزار ہو جائیں گے اور تجھے تکلیف میں مبتلا کر کے چھوڑ دیں گے۔ تیرے ماں باپ، تیرے عزیز و احباب بھی تجھ سے جدا ہو جائیں گے، تیری اولاد اور قریبی رشتہ دار بھی تیرا ساتھ نہ دیں گے، پھر تو لوٹ کر دنیا میں آ سکے گا نہیں اور نہ ہی اپنی نیکیوں میں اضافہ کر سکے گا۔ اس حسرت اور ندامت کی ساعت سے پہلے اپنی آخری لمحات میں اپنے لیے کچھ کر گزر۔ تو میرے محترم دوستوں، بھائیوں، آپ نے سنا کہ ہمارے بزرگان دین، ان کو بھی اپنی آخرت کی کتنی سوچتے تھے کہ ہمارے آخرت میں ہمارا کیا بنے گا، حالانکہ وہ بہت نیک اور ان پر اللہ رب العزت کی رحمتوں کی بارش، لیکن پھر بھی وہ اس وقت سے پریشان، اور ایک ہم ہیں جو بالکل نادان، اپنی مستیوں میں گم، اپنی آخرت کو بھلا چکے ہیں اور بالکل سوچتے ہی نہیں، اور بلکہ سوچتے ہی نہیں، اس کے متعلق کچھ خیال کرنا بھی اپنے لیے کچھ عجیب تصور کرتے ہیں۔ حالانکہ ہمیں چاہیے کہ ہم کم از کم ہفتے میں ایک بار قبرستان کا رخ کر کے دیکھیں کہ ہمارے سے پہلے بڑے بڑے سورما جو کہتے تھے کہ ہمارے بغیر یہ دنیا نہیں چل سکے گی، وہ منو مٹی تھلے
دفن ہے اور دنیا اسی طرح چل رہی ہے، اور ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے۔ لیکن آج کل کیا ہے کہ اگر کسی کو کوئی نیکی کی دعوت دیتا ہے یا کوئی بلاتا ہے تو بہت ہی افسوس ہوتا ہے کہ آج کل کا کو ماحول، میں نے پہلے بھی عرض کی تھی، زمانے کو کبھی برا مت کہو، کیونکہ زمانہ خود اللہ رب العزت سے ہے، اور اللہ رب العزت خود زمانے کی قسمیں دیتا ہے۔ لہذا میں صرف یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں، ہم لوگوں نے جو اپنے ماحول بنا لیے ہیں، اپنے ارد گرد کچھ ماحول ایسے پیدا کر دیے ہیں کہ جس سے ہمیں بجائے کو نیک کام کرنے کے، ہم الٹے اپنے عذاب میں دن بدن گرتے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ کہ کتنی اچھی محفل ہے جو ہر ہفتے ہوتی ہے، اللہ رب العزت کی اس پر برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور اس کتنے اچھے اچھے لوگ اس میں موجود ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری ان کاوشوں کو قبول و منظور فرمائے، اور اپنے اس محفل کو بسانے والوں کے اوپر اپنی برکات نازل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔